نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمسه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى بموسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتها وبصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائی وصححه الألبانی رحمہ اللہ. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعد درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے دوران ہی آپ یہ سن چکے تھے کہ آج
اس بارے میں بیان ہوگا کہ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ دراصل یہ موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے آپ کے لیے، وہ اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں 2019 اور 20 کے اندر پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیسا صبر آزما رہا ہے۔ مسلمان دعائیں بھی کر رہے ہیں، قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اتنی دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے لوگ اتنے ہیں، ہم سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم انفرادی طور پر دعا مانگ رہے ہیں، اجتماعی طور پر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، جو اسلام کو اوپر سے جاننے والے مسلمان لوگ ہیں، ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ مدد نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان اتنے پیٹے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں آج کا یہ ہمارا بیان یہ بہت ہی ہمت والا بیان ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا بیان ہے کہ مسلمانوں تمہیں گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ۔ آج پریشانیاں ہیں تو ہیں، یہ بس اندھیری رات ہے، اور پھر اس کے بعد اجالا دن آنے والا ہے۔ ان قریب یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی مدد بہت قریب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سے وعدہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا ایمان والو، اے مسلمانوں، کیا تم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات ابھی نہیں آئے، ابھی تمہارے اوپر وہ دن نہیں آئے جو تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا کر کے رکھ دیا گیا، انہیں حیران و پریشان کیا گیا، انہیں ہر طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گواہی دی، یہاں تک کہ رسول جو اس وقت کے رسول تھے وہ بھی، اور ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشخبری دی، سنو الا ان نصر اللہ قریب، کہ مسلمانوں سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، حالات سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، مدد اللہ رب العالمین کی بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اس آیت کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے اندر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، ہمارے لیے بڑی ہمت والی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں، خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ دیکھتے نہیں، آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے، ہماری حالات کیسی ہیں؟ ذرا مکہ کے ان دنوں کو یاد کر لیجئے جب بلال پر، سمیہ پر، عمار پر اور دیگر آل یاسر کے اوپر، خباب کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ذنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیجئے، جو ان کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جو بلال کو اور اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام کو جو سزائیں دی جا رہی تھی اسلام لانے کی پاداش میں، مسلمان ہونے کے جرم میں، ایمان لانے کے جرم میں جو سزائیں دی جا رہی تھی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے، کیا دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرنے کی بات کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ تم سے پہلے والے لوگ جو ایمان لائے تھے
تجھ سے پہلے والے لوگ جو ایمان لائے تھے آج فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کے مارے جانے کے جو ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ڈر نہ جانا، اس کو دیکھ کر کے گھبرانا نہیں، خوف نہ کھانا۔ یاد رکھ لو میرے دوستو، یہ حدیث ذرا سن لو، اس طرح کے ویڈیو سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب، تم سے پہلے والے جو لوگ تھے اور جو رسول تھے، کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا آدھا جسم، اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے جسم کے اوپر لوہے کے دندانے والے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں بھی دین سے انہیں پھرا نہ سکی۔ اللہ اکبر۔ کہا صبر رکھو، یہ حالات ایسے ہی رہیں گے، لیکن آخر کار اللہ رب العالمین کی مدد یہ صرف اور صرف رسولوں کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں نے اپنے اوپر، یعنی اللہ نے اپنے اوپر، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی دنیا کے اوپر غالب رہیں گے۔ غالب آخر کار اسلام ہی کا ہوگا غلبہ۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس چیز کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم ڈرنا نہیں، تم گھبرانا نہیں، آخر کار جیت تمہاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں ہی کی مدد کرتا ہے، اگر تم ویسے ہو گئے تو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر اے مسلمانوں تم ایمان والے رہے تو پھر ہم ضرور بھی ضرور، یہ انا کہتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین انا یہ اللہ رب العالمین کا جملہ ہے کہ انا، کون انا؟ وہی انا جس نے 313 لوگوں کی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے سے بچا کر کے نکال کر کے مدینہ پہنچایا تھا، وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر۔ آخرت کی بات الگ ہے، آگے بھی ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ قیامت کے دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ وہ حصہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ دنیا کے اندر ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے اگر تم ایمان والے رہیں تو۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے بتلایا تھا اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی مدد تو ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم ہی غائب ہیں، مسلمانوں ہی کا پتہ نہیں ہے، مسلمان کہاں ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے دنیا سے، شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، شور ہے دنیا سے کہ مسلمان ہو گئے نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ شور ہے آج مسلمانوں کے اوپر، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم آہیں بھر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مسلم موجود ہے؟ آج ہیں ایمان والے؟ نہیں ہے، آج ہمارے ایمان کے اندر خرابیاں ہیں، آج ہمارے عملوں کے اندر کوتاہیاں ہیں، ورنہ تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اللہ رب العالمین کی خلافت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ لو تمہارے لیے بادشاہت ہے، یہ لو تمہارے لیے سلطنت ہے، یہ لو تمہارے لیے ہر چیز ہے، دنیا و جہان کی دولت ہے۔ اٹھا لیجئے قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے اگر تم ایمان والے رہے وعملوا الصالحات، اور اگر تم عمل کرتے رہے۔ ایمان اور عمل، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان یہ بنیاد ہے، اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح بنیاد کی دیواریں ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اب یہ ہماری مسجد ہے، اس مسجد کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، اور بنیاد کے بعد کیا ہے؟
اس کی پلرز ہیں، اس کی دیواریں ہیں جس کی وجہ سے یہ چھت قائم ہے. تو صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا. صرف اگر بنیاد ہو، پلر نہ ہو، دیوار نہ ہو تو یہ چھت قائم رہ سکتی ہے. اسی طرح سے ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ایمان اور عمل صالح ہے تو کامیابی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. اللہ کا وعدہ تیار ہے، ہم خود غائب ہے، ہمارا ہی عطا پتہ نہیں ہے. اللہ کا تو وعدہ ہے. یہاں پر مجھے اس آیت کے ضمن میں اقبال کا، علامہ اقبال کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے. کیا انہوں نے بات کہی ہے کہ ولایت پادشاہت علم اشیاء کی جہانگیری، ولایت پادشاہت علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے. یہ ولایت، بادشاہت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بس ایک ایمان کی تفسیر ہے. ایمان ہے تو ہر چیز ہے میرے دوستو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی کمزوری آئی، عمل صالح کی کمزوری آئی، تو اللہ نے بادشاہت کو غلامی سے بدل دیا. اللہ نے طاقت اور قوت کو کمزوری سے بدل دیا. جب مسلمانوں کے اندر ایمان کے اندر کمزوری آئی، عمل صالح دور ہوا مسلمانوں سے، تو اللہ رب العالمین نے ڈر اور خوف کو امن کی جگہ میں رکھ دیا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین وہی کہا ہے کہ مسلمانوں آج بھی میں تمہیں بادشاہت دینے کے لیے تیار ہوں. آج بھی میں تمہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلكم، کہ جس طرح سے اللہ نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بادشاہت دیا، جس طرح سے اللہ نے حضرت ابو بکر اور عمر و عثمان علی کو بادشاہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، مسلمانوں اگر تم بھی ویسے رہے تو تمہیں یہ بادشاہت ملے گی. اللہ رب العالمین تمہارے لیے دین کو قائم کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں ضرور بالضرور من بعد خوفہم امنا، کہ خوف کے بعد امن میں تبدیل کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ کب؟ ایمان اور عمل صالح کے بعد. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج ہم خوف کے سائے میں جی رہے ہیں. آج مسلمان ڈرا ہوا ہے، خوف کھایا ہوا دنیا کے لحاظ سے. اتنا ڈرپوک ہے کہ پوچھئے مت. اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، اپنے ڈاکومنٹ کی تیاریوں میں ہے، NRC اور CRP اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کو لے کر کے. لیکن اس بات کی اسے فکر نہیں کہ اگر ہم اللہ کے وہ ہو جائیں گے، اگر ہم اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ خود ہماری مدد کر دے گا. یہ حالات اپنے آپ اللہ درست کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اٹھا لیجئے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کرنے کے مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا چلانے میں میری مدد کر دو. اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کائنات کے پالنے میں تم ہماری مدد کر دو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین کو قائم کرو گے، اگر تم دین کو قائم کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ اکبر. آج ہماری مدد ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ تیار ہے، اللہ کا وعدہ ریڈی ہے، یہ لو تمہارے لیے ہے. نانا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے تو اللہ دے گا بھی نہیں. ہمیں نہیں چاہیے تو اللہ دے گا بھی نہیں. ہمیں خود سے لینی پڑے گی، ہمیں خود سے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں خود سے عمل صالح کو انجام دینا پڑے گا. ہم دین کی مدد کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اتنا ہی نہیں، جو ڈر اور خوف ہے، تمہیں ملک سے نکال دیے جانے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے، يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہیں جمع دے گا، تمہارے قدم کو جما دے گا. پھر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی، یہ مجال نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں یہ دھمکی دے سکے، یہ ڈرا سکے کہ نکل جاؤ ہمارے ملک سے. کوئی تمہیں یہ تانا نہیں دے گا کہ تم دیش کے غدار ہو، کوئی تانا نہیں دے گا. ارے تم اللہ کے غدار ہو گئے، ہم اللہ کے غدار ہو گئے، ہم اللہ کے دشمن ہو گئے، تو ایک کافر اور ایک مشرک ہمیں نہیں ڈرائے گا. ظاہر سی بات ہے ڈرائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابھی اللہ کے نہیں ہیں.
اگر ہم اللہ کے ہو جائے تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے سامنے میں ذلیل اور رسوا ہونے نہ دے گا۔ ہم اللہ کے ہو جائے، ہم ایمان والے ہو جائے، ہم عمل صالح کرنے والے ہو جائے، اللہ کی مدد ہمارے لیے تیار ہے، اللہ کا وعدہ ہمارے لیے تیار ہے۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم اللہ کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی تو پھر فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، تمہیں کوئی اپنا غلام نہیں بنا سکتا ہے، کوئی تمہیں ڈرا نہیں سکتا ہے قانون بنا کر کے۔ اگر اللہ نے تمہاری مدد کی اور اگر اللہ نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھ لو اللہ رب العالمین کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہے کوئی مدد کرنے والا ہماری؟ ہم ہر بات سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن مجید کا یہ وعدہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے، سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، کہ لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف تم آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر تم اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اگر تم ایمان والے نہیں بنو گے، اگر تم عمل صالح کرنے والے نہ بنو گے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جی ہاں، ایک ہی طرف سے ہم جیسے بھی رہیں، ہم شرابی رہیں، ہم کبابی رہیں، ہم بے دین رہیں، ہم حرام خوری کرنے والے رہیں، ہم کیسے بھی رہیں، ہماری مسجدیں بند رہیں، ہماری مسجدیں خالی رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرتے رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مدد کے لیے جبریل امین اترے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد آئے۔ کائنات کی رب کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں نا۔ اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہماری مدد تو تیار ہے، ہمارا پیغام تو تمہارے لیے ہے، یہ دنیا اور دنیا جہان کی ولایت پادشاہت یہ سب تو تمہارے لیے، تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ کیسے گئے گزرے ہم دیکھ لیجئے، اللہ کا وعدہ تو ہے ہمارے لیے۔ آج ہر کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہے، آج ہر کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ اللہ والے نہیں ہیں، ہم وہ ایمان والے نہیں، ہم وہ عمل صالح کرنے والے نہیں۔ اگر ہم وہ ایمان والے بن جائیں، اگر وہ ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، کائنات کا ہر دشمن تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کہیں گے کہ یہ کون سی ہے؟ اٹھا لیجئے قرآن مجید، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت کیجئے، اس کے اندر آپ کو تلاوت کرتے کرتے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ اللہ کا وعدہ ملے گا کہ بے شک کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا رحمان ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر، انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں دے گا، انہیں سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں لاٹھیوں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جن سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگے گا۔ اور اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح، اس دو کے علاوہ کوئی اور چیز سے نہیں ہے۔ عمل صالح ہے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، کیا پیاری حدیث ہے، کیا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ ہی سو گئے ہیں، اللہ کی رحمت چھانے کے لیے تیار ہے، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ بہت ہی پیاری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کیسے محبت کرتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ ایمان اور عمل صالح سے کی وجہ سے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جبریل کو بلاتا کہ جبریل ادھر آؤ، کہتا ہے جبریل ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں،
میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہم اور آپ محبت کرنے والے بن جائیں، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے بن جائیں، تو اللہ جبریل امین کو نام لے کر کہے گا کہ اے جبریل سنو، یہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل امین آسمان میں ندا دیتے ہیں، آسمان میں آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اے میکائیل، اسرافیل، جتنے بھی فرشتے سنو کہ ہم فلاں بندے سے میں اور اللہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا اے فرشتوں تم لوگ بھی، تم سارے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے فرشتے، اللہ، جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ، اور تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زمین کے اوپر اس انسان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، کیا دشمن، کیا اپنا، کیا پرایا، کیا دوست، کیا کافر، کیا مشرک، سارے کے سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آج یہ اللہ کا فرمان ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، یہ رب کا فرمان ہمارے لیے ہے، یہ حدیث ہمارے لیے ہے۔ اگر آج ہم اور آپ ایمان و عمل صالح کرنے والے مل جائے، اگر اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی، تو بھلا بتلائیے کہ یہ وقتی طور پر طاقت اور قوت رکھنے والے لوگ کیا ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ہماری دشمنی کے منصوبے بنائیں گے، وہ ہمیں دیش سے نکالنے کے منصوبے بنائیں گے، اور اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں میرے دوستو، ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں، اور وہ بھی کیسے؟ عمل صالح ہمارا ایسا ہو کہ صرف اللہ کے لیے ہو تو ہماری مدد ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے، گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، جماعت والوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، ایک دوسروں کو اچھا بتانے کے لیے کریں گے، لوگوں کی نظروں میں اگر اچھا بننے کے لیے کریں گے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد، اگر اللہ کا وعدہ ہم پانا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، نسائی شریف کی روایت ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ، کہ اللہ اس امت کی مدد کرے گا، اللہ اس امت کی مدد کرے گا، کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ بضعیفھا، اس امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے، اللہ اکبر، کمزور لوگوں کی وجہ سے اس امت کے اوپر اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کے اوپر مدد کرے گا، اور ان کی نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرے گا۔ وصلاتہم، اور آخری جو جملہ ہے واخلاصہم، اور نیک عملوں میں خلوص کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہے ہمارے عملوں کے اندر اخلاص ہے؟ نہیں ہے۔ ہم ہر چیز میں ریاکاری میں آگے، ہر چیز میں ہم دکھاوے میں آگے، دینی بات ہو تو اور دنیاوی بات ہو تو۔ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے شادی بیاہ کو، رسم و رواج کو دکھانے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، سب دکھاوے کے لیے۔ اخلاص اگر ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اس امت کی ضرور مدد کرے گا، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرے گا۔ اخلاص، نماز کے اندر جو اخلاص ہوگا اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرے گا۔ آج ہے ہم نمازی ہیں؟ نہیں ہے۔ بس کیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز یہ 2-4 لوگوں کے لیے ہے، یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے۔ نماز، مسلمان، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ظلم سے بچنے کے لیے، مسلمان
دیش سے نہ جائیں اور قانون کو ختم کرنے کے لیے جو یہ ظالمانہ قانون تیار ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس قانون کو رد کرنے کے لیے مسلمان سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمازیں ہوتی ہیں، نعرے بازی کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے وعدہ دیا ہے، اللہ کا وعدہ تیار ہے کہ ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، تم نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ بے نمازی کا اللہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، بے نمازیوں کا اللہ نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ صرف اور صرف ایسے ہی لوگوں کا ہے، یعنی کہ ایسے ہی لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے۔ یقین رکھیں، یقین ہے نہیں اللہ رب العالمین کے ذات کے اوپر، یقین ایک کامل ہونا چاہیے۔ آج ایسے حالات میں آپ ڈگمگا نہ جائیں، آپ ڈگمگا نہ جائیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم ایمان والے ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں، ہم اخلاص والے ہو جائیں، ہم دعا کرنے والے ہو جائیں، اور یقین رکھیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا تو کرے گا۔ ارے ہم وہ بنی اسرائیل جیسے کافروں اور مشرکوں سے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، جو بنی اسرائیل جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت سے نوازا تھا، اللہ نے ان لوگوں کی جب مدد کی تو کیا ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جانتے ہیں اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حالہ بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے پاس سے نکلے، فرعون کے پاس سے نکلے، فرعون کی لشکر پیچھے ہے، بنی اسرائیل قوم آگے ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، یہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، جب دونوں فوجوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اور فرعونیوں نے ایک دوسروں کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا ہو گیا، اب تو ہم گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ ہم جس ظلم سے بھاگ رہے تھے، یہاں سے نکل رہے تھے، اب ہم اسی کے اندر پھنسے۔ کیوں؟ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، سامنے سمندر ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر حالات بھی ایسے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے، جو اس قانون کو ختم کر سکے، کوئی ایسا ہے بھی نہیں۔ للو پلو لوگوں کے باتوں میں نہ آنا، کیوں ہمیں بچا سکتا ہے؟ اشارہ ہے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، ہوشیار رہو۔ ہم مسلمانوں کا آج کے دور میں ہمارا خیر خواہ چاہنے والا کوئی نہیں ہے، سب بکا ہوا اندر سے، سب بکا ہوا ہے، سب مفاد پرستی کے لیے، سب اپنی کرسی بچانے کے لیے مسلمانوں کے ووٹ بینک کو استعمال کرتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا، نیچے سے ہو رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا بنی اسرائیل کی طرح۔ پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر۔ کہا بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ اب ہم تو گئے کام سے، ہم جس ڈر سے بھاگ رہے تھے، پھر جو مصیبت ہمارے پیچھے تھی، ہم جس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، آخر کار ہم پھر اسی کے اندر پھنس گئے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ میرا رب ہے، تم ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو یہ یقین اور یہ بھروسہ دلایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے راستہ نکال دیا، دو سمندر کے اندر راستے بنا دیے، پانی کو رکا دیا۔ پانی رکنے والی چیز نہیں ہے، پانی بہنے والی چیز ہے، اور وہ بھی نہیں کوئی دیوار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت بھی دیکھ لیجئے، کوئی دیوار نہیں دونوں طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، مارتے ہی راستہ جاری، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل نکل گئے، پانی کا وہیں جامد ہو گیا، ٹھہر گیا۔ ذرا سوچیں مسلمانوں، میں اس واقعے کے ذریعے سوال کرنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کی جب اللہ نے مدد کی تو کیا ہم امت محمدیہ کی اللہ مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ضرور بھی ضرور کریں گے، لیکن ہم ہی نہیں ہیں۔
امت محمدیہ تو اس کائنات کی سب سے محبوب امت ہے، اللہ کی سب سے چہیتی امت ہے۔ جب اللہ بنی اسرائیل قوم کی مدد کر سکتا ہے تو اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ ہمارے لیے راستہ نہیں نکال سکتا ہے؟ کیا اللہ جو لوگ قانون بنانے والے لوگ ہیں، کیا اللہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈال سکتا ہے کہ یہ قانون ظالمانہ قانون ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے؟ ضرور ڈال سکتا ہے۔ یہ دلوں کے پھیرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں، ان لوگوں کے تمام لوگوں کے دل، چاہے مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، سب کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں، جدھر چاہے پلٹ سکتا ہے۔ راتوں رات اللہ کا حکم بدل سکتا ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان والے ہو جائیں، ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ یہ ہمارا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اور میرے دوستو دیکھیے اتفاق سے، اور شاید کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، غزوہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے اوپر ابو سفیان جو اس وقت وہاں مسلمان نہیں ہوئے تھے، چڑھے اور کہا، کیسے موقع سے یہ بات یاد آ گئی، حالات کو ذرا یاد رکھے، چاروں طرف سے ہم پریشان ہیں، اس پریشانیوں کو بھی یاد رکھے، اور جو باتیں ہیں اس کے اندر اس واقعے کو یاد رکھے۔ کہا ابو سفیان نے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے، آواز نہیں آئی۔ کہا ابو بکر زندہ ہے، کوئی آواز نہیں۔ کہا عمر زندہ ہے، کہا کوئی آواز نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ چلو اب ہم کامیاب ہو گئے، یہ 3 لوگوں سے ہی ہمیں بہت مسئلہ تھا، یہ 3 کو ہم نے قتل کر دیا، اب ہم جیت گئے، کفر غالب آئے گا اسلام کے اوپر، اسلام مٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموش کر دیا تھا کہ کوئی جواب نہیں دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، کہا فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو یہ تینوں گئے، اب ہم جیت گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے، کہا وہ اللہ کے دشمن، یہ تینوں زندہ ہیں۔ کہا وہ اللہ کے دشمن، وہ آج یہ تینوں زندہ ہے۔ کہا کہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا، کہا کہ اولو حبل، حبل ان کے معبود کا نام تھا، کہا حبل زندہ باد۔ آج کل لوگ جو ہے نعرے لگا رہے، کس کے؟ جمہوریت کے خلاف نعرے لگا رہے، ہندو راشٹر بنائیں گے، آج اس کے نعرے لگا رہے۔ ابو سفیان نے بھی اپنے معبودان باطلہ کا نعرہ لگایا کہ حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام جواب دو ابو سفیان کا۔ کہا کیا کہیں؟ کہا کہو اللہ اعلیٰ، کہو کہ اللہ بلند ہے۔ کہا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، حبل کا نعرہ لگا رہا ہے، معبودان باطلہ کا نعرہ لگا رہا ہے، تو تم یہ کہو کہ اللہ بلند و بالا ہے۔ ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ اصل بات مجھے یہاں پر بتانے مقصود تھی۔ ابو سفیان نے صحابہ کرام کو ڈرایا، دھمکایا کہ لنا عصا ولا عصا لکم، کہ سنو مسلمانوں، ہمارے پاس ایک بہت بڑا دیوتا ہے، بہت بڑا بھگوان ہے، بہت بڑا بھگوان ہے جسے عصا کہا جاتا ہے، ہمارے پاس عصا ہے، تمہارے پاس کوئی عصا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی عصا نہیں ہے۔ ڈرایا، دھمکایا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام جواب دو۔ کہا کیا جواب دے؟ کہا تم یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اے ابو سفیان، ہمارے لیے تو اللہ ہے، کام بنانے والا تو اللہ ہے، تمہارے لیے کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یقین ہے ہمارے پاس؟ ہے یقین؟ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ کافرہ ہی اللہ کی نظر میں اچھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج مسلمانوں کا ایمان ایسا ہے، نہیں، ہمارا اللہ ہے، ہمارا کارساز، ہمارا ولی، اور بگڑے ہوئے کو صحیح کرنے والا ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ کن کن باتوں کو میں یاد دلاؤں میرے دوستو، کن کن حالات کو میں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر یہ غزوہ بدر کے بعد بیان فرمایا کہ جب یہ کافر اور مشرک لوگ جنگ ہار کر کے بھاگے تو انہوں نے چند لوگوں کو پیسے پر، معاوضہ پر
اجرت دے کر کہا جا کے مدینے میں افواہ پھیلا دو کہ دشمن پھر تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں مارنے کے لیے پھر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ وَخْشَوْهُمْ، تم ان سے ڈر جاؤ، تو اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے وَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ارے ہمیں کیا ڈراتے ہو، ہمیں کیا ڈراتے ہو، ہم نے ایک مرتبہ مارا ہے پھر اور ماریں گے۔ یہ ایمان والی بات، اس طرح کے حالات آتے ہیں، ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، حالات آتے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے تھے۔ آسام کے ویڈیو دیکھ کر کے مسلمان ڈر جا رہے، یو پی کے ویڈیو دیکھ کر کے ڈر جا رہے، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر دلی کے اندر 15-20 دنوں سے جو احتجاج جاری ہے، اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرمائے، آمین۔ اللہ ان کو اور مضبوطی عطا کرے، ان کو دیکھ کر کے مارے پیٹے جانے کی ویڈیو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آتے ہیں آنے دیجئے، ہمیں اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ لوگوں سنو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سب سے آخری وعدہ اور پورے تقریر کا خلاصہ ایک ٹکڑا، کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے اس کی پریشانیوں کو، اس کی تکلیفوں کو، اس کے دشمنوں کو ایسے ہی اپنے طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بم بارود بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں حکومت کے خلاف بھی جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اسٹرائک کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر تم ایمان والے رہے تو اللہ رب العالمین یدافع، خود بخود ہٹا دے گا، خود بخود دور کر دے گا، تمہارے دشمنوں کو دور کر دے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہر طرح کی تکالیف کو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے، اپنے حکم سے ادا کر دے گا، شرط ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو، ہم اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے دوستو۔ لہٰذا ہم ایمان والے بن جائیں، کیا بنیں گے؟ انشاءاللہ عمل صالح کریں گے انشاءاللہ۔ بولتے ہیں اللہ کے گھر میں وعدہ کرتے، پھر مکر جاتے ہیں، مسجد سے باہر ہوتے سب بھول گئے، کیا فائدہ میرے دوستو؟ یہ نہیں کہ دنیا والے مسلمان کیسے، ان کا ایسا ہے، ان کا ایسا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، یہی خرابی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مولانا ہمارے لیے تھوڑی بولے، وہ کہاں کی، وہ دلی کے لیے، یو پی کے لیے بولے، کائنات کی رب کی قسم میں ان کے لیے نہیں بولا ہوں۔ یا آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم اپنے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے بولے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں۔ یہ 300 لوگ ہیں تقریباً، اگر یہی سدھر جائے تو کیا کم ہے؟ انقلاب برپا ہو سکتی ہے۔ 5 وقت میں اگر نماز کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ہم خود پریشان ہو جائیں گے کہ مسجد کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، تو نماز پڑھیں گے 5 وقت میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے، ہندوستان کے اور دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں کی جان اور مال اور عزتوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔